اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ پروین شاکر کا یہ شعر آج بے ساختہ یاد آ گیا۔ اس کی شاید ایک ہی وجہ تھی کہ ہر جگہ ایک ہی چرچا ہے ہمارے اپنے کراچی کے ڈینٹل کلینک چلانے والے پاکستان چلاتے چلاتے دماغی توازن بھی کھو بیٹھے۔ شاید توازن تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن شاید یادداشت کھو بیٹھے، شاید گجنی ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے ایک ایسی ٹویٹ کر ڈالی جو کہ آج تک پاکستان کے 76 سالہ تاریخ میں کسی صدر نے نہ کی ہوگی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی ملک میں بھی۔ اس قدر معصومانہ نادانی سے کی گئی غلطی جس کا انہوں نے اعتراف کیا، شاید اس کی مثال تاریخ کی، جمہوریت کی اور ایوانوں کی کتاب میں کہیں ملتی ہوگی۔ صدر عارف علوی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے، آج پتہ چلا ہے، یعنی کہ 20 اگست اتوار کے دن مجھے پتہ چلا کہ میں نے ایک قانون سازی، ایک لیجسلیشن میرے ٹیبل پہ آئی تھی، اپنے عملے کو کہا تھا اس کو واپس کر دو، اور ان سے پوچھا بھی بار بار، تصدیق بھی کی، اور انہوں نے یہ شاید واپس نہیں کی، تو پھر وہ آٹومیٹکلی قانون کا حصہ بن گئی، قانون بن گئی، اور وہ 2 بڑے اہم قانون بن گئے ناظرین، جس میں سے ایک آپ کو معلوم ہے آرمی ایکٹ ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، جس کو پارلیمان نے منظوری کے لیے صدر مملکت کی ٹیبل تک بھیجا تھا کہ آپ اس پہ دستخط کر دیجئے تاکہ یہ آئین کا حصہ بن جائے۔ صدر صاحب نے یہ ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کے ضمیر نے کہا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بزی ہوں، یہ ذرا اس کو واپس کر دو، تو مجھے نہیں چاہیے، اس کو بولو واپس کرو اس کو، پھینکو اس کو۔ ایسا تو نہیں ہوتا، کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں صدر صاحب، آپ کو معلوم ہے، اعتراضات لگائے جاتے ہیں، اعتراضات کے ساتھ ایک چٹھی لگائی جاتی ہے، وہ چٹھی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں، لہٰذا آپ اس کو دوبارہ نظر ثانی ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج رہے ہیں، اور وہ ریکنسیڈریشن کر کے برائے مہربانی مجھے آگاہ کیا جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کی میعاد، اس کی ایکسپریشن 18 اگست تھی، آپ نے 18 اگست گزرنے دی، 19 اگست آ گئی، 19 اگست گزرنے دی، 19 اگست کو خبروں میں چل پڑا، وہ جیو نیوز پہ، تمام نیشنل میڈیا پہ وہ چل گئی خبر کہ صدر مملکت نے ترمیمی بل سائن کر دیا ہے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، اور وہ بھی اس کے بھی 24 گھنٹے گزر گئے۔ اس کے بعد 24 گھنٹے گزرنے کے بعد 1:45 پر دوپہر میں آپ کو خیال آتا ہے کہ ایسا ہے کہ وہ میں نے نہیں کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو تھوڑا سا پہلے وہ واقعہ سنا دوں۔ ایک زمانے میں یہ تقسیم کی بات ہے، شاید جب کسی وقت کی بات ہے کہ مسلمانوں کو ایک خاص علاقے میں چن کر مارا جا رہا تھا، اور تو ایک صاحب نے دیکھا کہ جو بھی آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی تو مسلمان ہے، بولتا ہے جی بس میں مسلمان ہوں، وہ اس کو مار دیتے تھے۔ تو ایک صاحب کو بڑا زبردست آئیڈیا آیا، تو انہوں نے جب وہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو عیسائی ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے، ہمارے صدر صاحب نے اپنی ٹویٹ کا آغاز ہی جس بات سے کیا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں، بار بار انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اپنے ضمیر کا ذکر کیا کہ بخدا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن آنے والے دنوں میں اس کے اثرات جن سے ہوں گے، ظاہر ہے وہ اپنی پیشگی معذرت کر رہے ہیں۔ میں نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں میں نے یہی لکھا ہے، ٹویٹ کی ہے یا پوسٹ کی ہے اب تو خیر، کہ ننھے کاکے صدر مملکت عارف علوی صاحب نے ایک غلطی سے ایسا ٹویٹ کر دی کہ جس کا شاید انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو بلکہ وہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں کہ ننھے کاکے نے ہمارے کس طرح سے یہ ٹویٹ کی ہے، یہ غلطی کی ہے۔ تو ننھے کاکے عارف علوی کی پوسٹ، یہ غور سے سنیے گا ذرا، ننھے کاکے عارف علوی کی پوسٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹویٹ کی تھی انہوں نے، اور ننھے کاکے عارف علوی کی پوسٹ اصل میں مستقبل کے لیے ایک ریزیومے ہے، سی وی ہے، سی وی سمجھتے ہیں نا، ریزیومے، اور یہ ایک طرح کا کفارہ ہے۔ مطلب انہوں نے اب کفارہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس سے پہلے وہ لگاتار آنکھیں بند کر کے ٹھپا انگوٹھا لگائے جا رہے تھے کہ ہاں بھئی یہ بھی بل بھیج دو، یہ بھی سائن ہو گیا، یہ بھی بل ہو گیا، سائن ہو گیا، سارے سائن کیے جا رہے تھے۔ تو اب انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کو، اس پوسٹ کو ایک طرح کا ریزیومے پیش کیا ہے فیوچر کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اور کفارہ ادا کیا ہے،
اور انہوں نے یہ انتہائی چالاکی سے یہ ٹویٹ کر کے کھیل کھیلا ہے جس میں وہ اپنے لیے ایک سیفٹی نیٹ کریٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک سیفٹی نیٹ بنوا دیا. تو اسی لیے پھر میں نے اس کے آخر میں یہ شعر بھی لکھا تھا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری. تو دونوں صورتوں میں ہمارے صدر مملکت نے اپنی میسج بھی دے دیا اٹک جیل میں عمران خان صاحب کو، اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ انہی کے پارٹی کے ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان تمام کو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو پی ٹی آئی دا، میں تو آپ لوگوں کا ہوں، آپ لوگ گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگوں نے، میں نے یہ کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو سو رہا تھا، ستو پی کے سو رہا تھا، میں نے تو اپنے عملے سے کہا کہ بھیج دو اس کو. ناظرین کرام، عملہ صدر کے احکامات کا پابند ہوتا ہے اور وہ روک نہیں سکتا، اور یہ باقاعدہ جو فائل آتی ہے اور جاتی ہے یہ ایم ایس کے ذریعے آتی ہے، ملٹری سیکرٹری کے ذریعے آتی ہے، اور وہ ملٹری سیکرٹری نے ہی ان تک پہنچائی. آپ نے اس کو رکھا، اس پہ غور فرمایا، غور فرمانے کے بعد آپ نے اس کو 18 تاریخ تک روکے رکھا، اور 19 کو جب وہ قانون بن گیا آپ نے ایک دن کا اور کولنگ پیریڈ کا اس میں ٹائم دیا آپ نے کہ کولنگ پیریڈ ہو جائے. خبریں بھی آ گئیں، آپ اور آپ کے بیٹے عواب علوی دونوں سوشل میڈیا پہ انتہائی ایکٹیو ہیں، لیکن آپ نے اس ٹویٹس کو بھی نظر انداز کیا، سوتے رہے ستو پی کے. انہوں نے کہا کہ جی ابھی جانے دو، ابھی کوئی بات نہیں کرے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ ہو گیا تو 20 اگست کو پھر آپ نے بڑا کیئرفلی کرافٹڈ انگلش اینڈ اردو ورژن آف یور ٹویٹ آپ نے لانچ کر دی، اور آپ نے کہا کہ چلو میری تو جاں بخشی ادھر سے بھی ہو گئی اور میری تو جاں بخشی ادھر سے بھی ہو گئی، اب میں 2 کشتیوں کا سوار ہوں، لہٰذا میں عمران خان صاحب دیکھیں میں دست بدستہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے ورکرز میں آپ کے ساتھ ہوں، میری مدت ختم ہونے والی ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک آخر میں ایک جملہ کہا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے کہ جو ان لیجسلیشن کا شکار ہوں گے. اب اس لیجسلیشن کا شکار کون ہونے جا رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سائفر کا معاملہ کس کا ہے، آرمی ایکٹ 9 مئی کا واقعہ کس کا ہے، ایک ہی جماعت اس میں زیر عتاب آ رہی ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد عارف علوی صاحب بری الذمہ تو نہیں ہو سکتے، اور ایز اے صدر مملکت پاکستان کیا وہ سو رہے تھے؟ یعنی کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور وہ سوتے رہ جائیں گے کہ میں نے عملے سے کہہ دیا ذرا دھیان رکھنا سرحدوں کا، ذرا دھیان رکھنا کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کل کیا ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 1971 ہو گیا. یہ اس طرح سے ریاستیں جیسے میں نے شروع میں کہا نہیں چلتی ہیں کہ آپ نے فرما دیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا. صدر مملکت عارف علوی کی اس حماقت پہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے گا. میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ سے کہوں گا کہ یہ جو عمران خان نے ایوان اقتدار وزیر اعظم ہاؤس میں رہ کر اور صدر مملکت عارف علوی نے رہ کر ایوان صدر میں جس طرح کی کارروائیاں کی ہیں، جس طرح کے معاملات کیے ہیں، یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ ایک نااہل، ناکام، نکھٹو حکومت تھی اور اس کا جانا ضروری تھا. اور انہوں نے کوئی قابل ذکر ایسا کام نہیں کیا جس کی بنا پہ ہم کہہ سکیں ان کو دوبارہ لایا جائے، ان کو باغ دوڑ دی جائے اس ملک کی. لہٰذا آئندہ الیکشن جب بھی ہوں ووٹ دیتے وقت کھوتوں اور گھوڑوں کا فرق جان کر ووٹ دیجیے گا، کیونکہ دیکھنے میں جو زیبرا دکھائی دے رہا ہے وہ اندر سے کچھ اور بھی نکل سکتا ہے. یہیں تک کا تھا ہمارا ویلاگ. لائک کرنے، سبسکرائب کرنے اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ. میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں، میرا گول 1 ملین کا ہے جو مجھے پتہ ہے شاید کبھی پورا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کا 1 لائک ہو جائے گا، 1 سبسکرائب ہو جائے گا، وہ میرے لیے 1 ملین کے برابر ہے، کیونکہ آپ میرا ویلاگ پورا سنتے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنی رائے بے لاگ دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. انیس فاروقی کو یہیں اجازت دیجیے گا. خوش رہیے، سلامت رہیے.